ابن عون کہتے ہیں کان محمد ابن سیرین کان محمد ابن سیرین یرا ان اسرع الناس ردتا اہل الاہواء. ابن عون کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین کی رائے یہ تھی، محمد ابن سیرین کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ ان اسرع الناس ردتا اہل الاہواء، یعنی لوگوں میں دین سے پھرنے والے، جلدی پھرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ دین سے پھرنا بہت زیادہ پاسبلٹی ان کی ہوتی ہے. اور آپ یقین مانیں یہ 100% درست ہے. انسان چاہے اس دور میں ہو پچھلے دور میں ہو، آدمی ایک فلسفہ قائم کر لیتا ہے، ایک اپنے طور پر اصول بنا لیتا ہے. ظاہر بات ہے اس اصول کے لیے قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں. اب بنا لیا، اب اس اصول کی بنیاد پر اب وہ ساری چیزوں کو پرکھنا شروع کرتا ہے. بعض اوقات اس کے سامنے صحیح بات بھی آتی ہے، حق بات بھی آتی ہے، لیکن وہ حق بات اس کے اصول سے ٹکراتی ہے، وہ اس حق بات کا بھی انکار کر دیتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک اصول بنا لیتا ہے، پھر اس اصول کے خلاف دلیلیں آنے لگتی ہیں تو فرسٹریشن میں آ کے سارا دین ہی چھوڑ دیتا ہے. اور کئی لوگ ایسا کیے ہیں ماضی میں. جتنے بدعتی فرقے ہیں ان میں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ اپنے آپ کو نہیں بدلا، قرآن کو یا سنت کو بدلنے کی کوشش کی، لفظاً بدل نہیں پائے، اس کے معنن اس کو بدل دیا. الفاظ تو قرآن کی نہیں بدل سکتے ہیں، کیا گیا وہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے. کون سا؟ جو میں سمجھا ہوں. اللہ نے بتایا نہیں، رسول نے بتایا نہیں، لیکن میری سمجھ میں جو مطلب آیا قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے. گویا کہ قرآن کے الفاظ کو بدلنے کی بجائے اس کے معنی کو بدل دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سرے سے پھر اسلام ہی میں شک کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا کسی چیز کو. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی گائے کے پیشاب کے بارے میں اس کا بالکل جنگ لوگوں سے کرتا ہے، غیر مسلموں سے. ارے کیا تم لوگ پیشاب ڈالتے ہو، تمہارے اس کے اندر لڑنا شروع کیا ان سے اور اپنی فوقیت بتائی. غیر مسلم لا کے حدیث پیش کیا. اچھا ٹھیک ہے، پیشاب جانور کا نہیں ہے نا، صحیح، اچھی بات ہے. تمہاری بخاری میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ دونوں کو مکس کر کے کچھ لوگ جو بیمار تھے بیماری کے علاج کے لیے پینے کے لیے کہا. اب کیا بولو گے؟ اب یہ دھرم سنکٹ میں آ گیا. اب کیا ہو گیا؟ اب وہ چیمپئن تھا گائے کے پیشاب کو رد کرنے کا. اب چونکہ اس کی زندگی اسی پہ پروان چڑھی ہے اور وہ خود کا ٹوٹنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اب حدیث سامنے آتی ہے لیول 1. سوچنا چاہیے آدمی نے میں غلط تو نہیں، لیکن آدمی جب اس طرح سے کسی مفروضے سے، کسی اصول سے، کسی اپنی آئیڈیالوجی سے ایک دم چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک دم وہ فارم ہوتی ہے، تو پھر سامنے جب حدیث بھی آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو پہلا شک کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنی سوچ پہ. لیکن پہلا شک کس پہ کرتا ہے؟ حدیث پہ. بلکہ بعض اوقات حدیث کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے. جو آدمی اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہ کر پائے ابھی تک اس کی توحید صحیح نہیں ہوئی. اپنی بڑائی کو ٹوٹنا، اپنا ریجیکشن، اپنا چھوٹا ہونا، اپنا غلط ثابت ہونا جس کو برداشت نہیں ہوتا،
क्यों भाई नहीं हो सकता गलत? हो सकता है। मेरी बात, मेरी राय, मेरा इस्तिदलाल, मेरा इस्तिंबात, मेरी सोच, मेरा तजर्बा गलत नहीं हो सकता। क्यों भाई? कुरान है ये, कौन है ये? इसकी सोच, इसकी बात क्या है? वही है अल्लाह की, गलत भी हो सकता है। लेकिन आदमी बाज़ औक़ात अपनी सोच को इतना ज़्यादा परफेक्ट मानने लगता है कि कभी उसके टूटने को बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अपनी बात के गलत साबित होने को अपनी ज़ात के गलत साबित होने के बराबर वो समझता है, हालांकि दोनों सेम नहीं है। एक आदमी अच्छा होकर भी उसकी बात गलत हो सकती है। एक आदमी सही है, आदमी सही है, लेकिन ये बात उसकी गलत है, नहीं हो सकता। एक डॉक्टर का ऑपरेशन फेल नहीं हो सकता कि डॉक्टर ही गलत हो गया उससे, लेकिन आदमी समझता है मेरी बात गलत हो गई का मतलब मैं गलत साबित हो जाऊंगा, इसलिए कभी मानता नहीं है। और फिर उसके सामने आप ट्रक भर के भी दलील लाओ, नहीं मानता हूं। क्यों? मैं गलत साबित हो जाऊंगा। ये मुसीबत की जड़ है। लिहाजा अहले बिदात, बिदात वाले, बिदात आती कहाँ से है? मैं समझता हूँ ये अच्छा है। बिदात आती कहाँ से है? ठीक है भाई, कुरान हदीस में नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मनाएंगे तो गलत क्या है? कुंडे मनाएंगे तो गलत क्या है? फातह देंगे तो गलत क्या है? कुरान ही तो है। कुरान खानी करेंगे गलत क्या है? फलां चीज़ करेंगे गलत क्या है? बुरा क्या है? आदमी अपने तौर पर एक चीज़ को अच्छा करार देता है और उसको दीन में शामिल करता है, उसमें उसकी अपनी शख्सियत का दखल होता है। फिर जब दलीलें उसके सामने उससे टकराने लगती हैं, अपनी शख्सियत का टूटना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दलीलों का इनकार करना शुरू कर देता है। कहते अन्न अस्रा अन्नास रिद्दतन अहलुल अहवा, कि जो आदमी बिदाती होता है उसका मुर्तद होना बहुत मुमकिन है। बाज़ औक़ात उसको भी मालूम नहीं होता, इसलिए तजर्बा है। कितने लोग हैं, आप उसके सामने बताओ, अरे भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, हदीस में ऐसा आया है, ऐसा नहीं है, बाप दादा कर रहे कि गलत है यार। किसका इनकार किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि जो कर रहा है वो नबी का दीन समझ के कर रहा है और नबी की बात मानने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि पब्लिक ये कर रही है, उसको मज़ा आता है उसमें, उसको पसंद है, उसको सही लगता है। तो बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात होता ही है कि हम दीन के नाम पे धोखे में आ जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को दीन का बदल मान के उस पर चलने लगते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि दीन की वो बात जो मेरी अकल के हिसाब से वो सही है, नहीं तो नहीं मानूंगा। कुछ न कुछ करके या तो उसको रद्द कर दूंगा हदीस को ज़ईफ़ मान के, अगर मेरे हिसाब से नहीं तो हदीस को ज़ईफ़ कर दूंगा, या अगर ज़ईफ़ नहीं कर सका, बहुत सही है सनद एकदम कुछ मिल रहा नहीं उसके अंदर, तो उसका मतलब बदल दूंगा। तू नहीं समझा उसका मतलब उसका ऐसा है, तो वो मतलब दूंगा जो मेरी अकल के मुताबिक हो, जो मेरे पुराने प्रिंसिपल से टकराता ना हो, जो मेरी बिल्डिंग को बुलडोज न करता हो, उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लैट उसको दे दूंगा मैं, मेरी बिल्डिंग तोड़ूंगा नहीं मैं, उसको ऐसा बना दूंगा, एडजस्ट करूंगा उसको। तो अपने आप को एडजस्ट करने की बजाय आदमी दीन को एडजस्ट करता है, और यही मुसीबत है सारे ज़माने। आप देखिए जितने भी अहले बिदात हैं, जो मैंने अभी बात कहा, जितने भी अहले बिदात हैं उन सब का ये मर्ज़ है, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। आज निकाहों में मुसलमानों को देखो, आप देखो दरगाहों के ताल्लुक से जितनी रस्में हैं दरगाहों की, उसमें से कितनी सारी चीज़ें वो हैं जो बुतों के साथ हैं। क्यों भाई? बुतों के ताल्लुक से नारियल फोड़ना, मक्का में नारियल फोड़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मदीना में? बताइए कौन सी, किस कौम का तरीका है? मुसलमानों का है? नहीं, बुतों पे फोड़ा जाता है। अब ये लंबा हो जाएगा अगर बोल, लेकिन समझ सुन लीजिए इसको कि क्यों कोई आदमी बिदअती मुर्तद कैसा हो जाता। ठीक है, बुतों के आगे नारियल फोड़ा जाता है, दरगाहों पे होता कि नहीं होता? होता है। बुतों के ऊपर जो कपड़े होते हैं डाले जाते हैं, उनका नीलामी होती है। दरगाहों के ताल्लुक से आप देखिए कितनी चीज़ें इस तरह से उसको लोग लेते हैं और उसके बदले कुछ देते हैं। बुतों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं,
ان کے سامنے کچھ رکھا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. درگاہوں پہ قبروں پہ بھی ہوتا ہے. تڑ گڑ درگاہوں پہ آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ اسلام میں کہیں تڑ گڑ ہے؟ کیوں آیا آپ سوچئے, کہاں سے آیا؟ درگاہ پہ تڑ گڑ کس؟ یہ بتوں غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہم ان کو کچھ برا نہیں بول رہے ہیں, ان کا طریقہ ہے بھائی, وہ جانے. ہمارا اسلام ہے, ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے, وہ ہمارا طریقہ اپناتے ہیں نہیں. یہ کیوں اپنایا؟ وہ گوشت کھاتے ہیں نہیں ہمارا نہیں چلتا, وہ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں. لیکن یہ ان کا تڑگڑ لے گئے. تڑگڑ کہاں ہے اسلام میں بتائیے؟ درگاہوں پہ آپ کو برابر ملے گا. اس کا نام خالی بدل دیا, کیا رکھا؟ شیرینی. کتنا اردو, گھر میں بھی نہیں بولتا, چائے میں ذرا شیرینی ڈالنا. شیرینی یعنی کیا؟ مٹھاس, میٹھا. کتنے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم, لیکن شیرینی کا مطلب شیرنی بولتے ہو اس کو. شیرنی سفید رنگ کا, وہ غیر مسلموں کا ہے بھائی, مسلمانوں کا نہیں ہے. وہ سالانہ جترا عرس ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا عرس مناتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا عرس تھا؟ نہیں تھا. حضرت حمزہ کا عرس تھا؟ نہیں. یہ عرس ان کے یہاں بھی ہوتا, وہ لوگ بھی عرس مناتے. جترا سالانہ ایک مرتبہ ہوتا ہے, دیوی دیوتاؤں کا ان کا ہوتا ہے, یہ کرتا ہے مسلمان. وہاں پر ان کے یہاں پجاری ہوتا ہے, یہاں مجاور. ساری رسمیں آپ دیکھیے. وہاں پر بھی میوزیکل پروگرام ہوتا ہے, قوالی یہاں پہ ہوتی ہے. ان کا اپنا میوزک کا پروگرام ہوتا ہے, وہاں پر سب جمع ہوتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں. یہاں یہ کرتا ہے. کتنی مشابہتیں بتاؤں. تو یہ غیر مسلموں کی, مشرکین کا طور طریقہ بدعات کی وجہ سے دیکھیے پورا آ گیا, پورا مسلمانوں میں آ گیا. سجدہ کرنے سے لے کے سب آپ دیکھیے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اہل بدعات ارتداد کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے بدعات کفر و شرک کا دروازہ کھولتی ہے. بدعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بدعات کیونکہ انسان کے ذہن کا نیا دروازہ کھولتی ہے اور وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کیا بولتے تھے؟ فعلیکم بالامر العتیق, فعلیکم بالامر الاول, فعلیکم بالہدی الاول. پچھلا طریقہ اس پہ قائم رہو, نیا کچھ نکالو مت, کیونکہ نئے میں کفر کی. ایک بار آپ نے کھڑکی کھول دی ہوا کے لیے, اس میں سے مچھر بھی آئیں گے ڈینگو کے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے کھڑکی اچھے کے لیے کھولی, اچھی ہوا آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟ سانپ بھی آ سکتا ہے, بچھو بھی آ سکتا ہے, اس میں سے بیماری کے مچھر بھی آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک آدمی اپنی عقل سے ایک کھڑکی کھول دیتا ہے دین میں, اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے, لیکن اس میں سے ہلاکتیں بھی آتی ہیں. اور کون سی ہلاکت آ سکتی بول نہیں سکتے آپ. لہٰذا بدعات سے بچنا چاہیے, لہٰذا بدعات سے خاص طور سے بچنا چاہیے.